دیا گیا۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے زمین پر ہاتھ ماریں، قریب کر کے آہستہ سی پھونک مارے کہ مٹی زیادہ لگ گئی ہو تو اتر جائے۔ اس کے بعد ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ ملیں اور بعد میں ان ہاتھوں کو آپس میں مل لیں، آپ کا تیمم ہو گیا، طہارت حاصل ہو گئی۔ فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے مسجد اور اس زمین کو میرے لیے وضو اور غسل کے قائم مقام بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہی نماز پڑھ لے، اس کی وہی مسجد ہے اور وہیں اس کے لیے پانی کا انتظام موجود ہے، پانی نہیں تو مٹی صحیح۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی۔ پہلے انبیاء کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، غنیمت جمع ہوتی، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کے چلی جاتی۔ پہلے زمانے میں غنیمت کا استعمال کرنا نبی اور نبی کی امت کے لیے نہیں تھا، آگ آتی جلا کر چلی جاتی، وہ کسی کے کام نہیں آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے، میں مال غنیمت کو اکٹھا کرتا ہوں، اپنے صحابہ میں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی۔ وَأُعْطِيَتْ الشِّفَاءَ، اللہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، ان کو بخشوانے میں ان کی سفارش کے لیے آگے بڑھوں گا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا، پہلے ایک نبی اپنی ایک قوم کی طرف صرف بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے اللہ نے تمام لوگوں کی طرف اکٹھے ہی بھیج دیا۔ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہے، میں چند کلموں میں بڑی بڑی بات کہنے کا سلیقہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں چند کلمات میں بہت بڑی بات کو بیان کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اوتیت جوامع الکلم، اس حدیث کو، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے باقاعدہ چیپٹر اور کتابیں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ لیں، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، لیکن اس کی شرح میں طول و طویل باتیں لکھی گئیں۔ کہا کہ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں، اور یہ جوامع کلم ہے الدین والنصیحہ۔ صرف دو لفظوں میں حدیث کا دو لفظ صرف لے لیں حدیث کے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ علماء کرام نے اس پر پورے رسالے لکھے، کتابیں لکھی۔ اس طرح کوئی ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، الدین النصیحہ، الدین یسر، اور دیگر حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل و برکات سے نوازا۔ پہلے نبی بھی سارے نبی گزرے، لیکن ہمارے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے بعثت من خیر قرون، میں تمام صدیوں میں سے بہترین صدی میں بنایا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، ایک ایک صدی کر کے بنی آدم کی گزرتی گئی، میں سب سے بہترین صدی میں بنایا گیا ہوں۔ حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، بالآخر میں اس قرن میں، اس صدی میں مبعوث کیا گیا جس میں کہ مجھے مبعوث کیا گیا۔ اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے کسی نسل میں 25 پشتوں تک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ بالاتفاق ثابت ہے، 25 پشتوں تک کوئی اختلاف نہیں۔ اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب چلتے چلتے عدنان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بالاتفاق ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے آگے 90 اور 100 پشتیں آدم علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہر پشت میں صرف حلال سے پیدا کیا ہے، میں کسی نسل میں، کسی پشت میں حرام سے پیدا نہیں ہوا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی میری ولادت جو آج عبداللہ کے گھر میں ہوئی ہے،
جس طرح جائز شرعی نکاح کے ذریعے عبداللہ اور آمنہ کے یہاں میں پیدا ہوا ہوں، اس طرح میرے بابا، میرے دادا، میرے پردادا، آدم علیہ السلام تک میری جتنی نسلیں بنتی ہیں، ہر نسل میں صرف حلال سے پیدا ہوا۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ میری نسل میں اللہ نے کہیں سے حرام شامل کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح کے بے شمار فضائل اور مقامات عطا فرمائے۔ آج کے بادشاہوں وزیروں کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہوتا، دنیا کی تھوڑی سی ایک منصب اور تھوڑی سی ذمہ داری ملی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بادشاہی بھی دی اور نبوت بھی دی، آخری نبی بھی بنایا، سب سے اعلیٰ نبی بھی بنایا۔ اس کے باوجود گھر میں کپڑا پھٹا ہوا ہے اپنا، اسے ٹانکا لگا رہا ہے۔ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی وزیر آج کل کا منسٹر، اب منسٹر کو چھوڑ دیں، کسی شہر کا میئر، میرا خیال ہے کہ میئر کو بھی چھوڑ دیں، کسی محلے کا چیئرمین یا ناظم بھی اپنے گھر میں پھٹے ہوئے کپڑے کو ٹانکا لگاتا نظر نہیں آئے گا۔ آدھے محلے کے درزی اس کے کنٹرول میں کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے منتیں کرتے ہیں اپنا کپڑا ہمیں دیجیے۔ پھٹا ہوا سلانے کی عادت ہی نہیں رہی، لیکن اگر سلانا ہے تو کہیں سے سلا ہوا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام و مرتبہ، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ گھر کے اندر اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا لیتے، اپنے جوتے کو ٹانکا لگا لیتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اسی طرح گھر کا ہر کام کرتے تھے جس طرح عام لوگ اپنے گھروں میں کرتے۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہ، اپنے گھر میں اسی طرح ہر کام کرتے جس طرح کے کوئی کرتے۔ کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑتی، اپنی حاجت کے لیے ایک طرف لے جاتی۔ کوئی خاتون کہتی کہ میری گائے کا دودھ دو دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے کا دودھ دو دے دیتے، بکری کا دودھ نکال کے دے دیتے۔ بالکل ایک سادہ انسان مجلس میں بیٹھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، باہر سے آنے والا پہچان نہ سکتا کہ اس مجلس میں نبی کون۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آج کہیں ایسا سوچنا بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، پیر صاحب چارپائی پر ہیں، لوگ سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب چارپائی پہ، لوگ سارے نیچے۔ اگر کوئی کرسی یا چارپائی بچھانا چاہے تو کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے، جو حضرت کے برابر بیٹھ گیا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر کہیں حضرت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ اٹھ کر زمین پر بیٹھ جائیں تو یہ مرید کہاں جائیں گے؟ اب ان کو تو قبر میں چلے جانا چاہیے نا، نیچے ذرا۔ عجیب قسم کے معیار بن گئے آج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریدوں کے وسط میں، اگر اس لفظ کو وہاں لے ہی جائیں، ویسے تو وہاں پیری مریدی کا نام کا تصور نہیں تھا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، لیکن اس طرح گل مل کر رہتے کہ جیسے آپس میں سب لوگ رہتے۔ کوئی امتیاز، کوئی اسپیشل مسند، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ درمیان میں بیٹھے ہوتے، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون ہے۔ اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے نبی کون بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح سب کے کپڑے ویسے نبی کے کپڑے، جس طرح سب کی صورتحال نظر آتی ویسے ہی نبی بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام، بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کہ اے میرے نبی یہ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، ہمارے نبی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمارے مولوی حضرات تھکتے نہیں۔ جب اس آیت کی باری آتی ہے تو پھر ادھر ادھر نکلنا شروع کر دیتے، فضائل بیان کریں گے، نبی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیں گے۔ یہ تو فضائل نہیں ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سے بھی بڑا نبی کو کر دیں گے، لیکن جب اس آیت کی باری آئے گی قل انما انا بشر مثلکم، کوئی مولوی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، نہیں جی وہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم، وہ تو اللہ نے فرمایا ہے، ہم کیوں کہیں گے؟
اللہ نے خود نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا، کہا اے میرے نبی تم کہو انما انا بشر مثلکم۔ اور اگر اس طرح ادھر ادھر نکلنے لگیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو نبی نے اللہ کے کہنے پہ فرمایا۔ کوئی بات ایسی بھی ہے جو نبی نے اپنی مرضی سے کہی ہو اللہ کے کہے بغیر؟ اگر کوئی یہ مانے کہ نبی اپنی من مانی کیا کرتا تھا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ سورۃ نجم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک کہ میرے نبی کو وحی نہ کی جائے وہ کوئی بات کہتا ہی نہیں۔ نبی نے جو کہا اللہ کے فرمان سے کہا، اللہ کے اشارے سے کہا، اللہ کی وحی سے کہا، اسی وحی کے ذریعے کہا کہ میں بشر ہوں، اور ہمارا نبی نہیں، ہمارا مولوی نہیں مانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام درجات، فضائل، اعلیٰ مقامات کے باوجود انسان تھے، بشر تھے، لیکن کیسے بشر تھے؟ شاعر کی زبان میں شاعر کہتا ہے محمد بشر ولیس کالبشری کالیاقوتۃ حجر ولیس کالحجری، محمد بشر تو ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ جس طرح کے یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتا۔ اب کیا کہیں گے کہ یاقوت پانی ہے؟ نہیں، یاقوت کیا ہے؟ پتھر ہے، چاہے کتنا بھی قیمتی ہے آخر کار وہ پتھر ہے۔ یہ آج کل کہتے ہیں نا یہ احجار کریمہ، قیمتی پتھر، یا احجار کریمہ کا معنی تو ہوتا ہے معزز پتھر، یہ عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ قسمت بدلتا ہے۔ اللہ کا تو کھاتا ہی ہم نے بند کر دیا، قسمتیں بدلنا بھی پتھروں کے کھاتے میں لے گئے۔ ابھی شاید 15-16 یا 2-3 ہفتے کے اندر کی بات ہے، یقین مانے یہاں ایک مسجد میں، اس مسجد میں نہیں، ایک اور مسجد میں میں نے ایک صاحب کو امام مسجد کے پاس، یہ امام مسجد ہیں، یہ یہاں اس کے پیچھے میں ہوں، اور یہاں دوسرے یا تیسرے آدمی وہ تھے، اللہ نہ بھلائے اس آدمی کی پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، یا کم از کم چاروں میں تو یقیناً ہوں گی اگر انگوٹھے خالی بھی ہیں تو۔ اتنی انگوٹھیاں پہننے کی ہمارے بھائیوں کو ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ اپنے لیے حسن و جمال نہیں، یہ تو بری لگتی ہیں۔ اب 4 انگوٹھیاں یہاں ہوں، 4 یہاں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ بعض میں 2 تھیں، یعنی ایک ذرا ادھر کو بڑی ہوئی، ایک ادھر کو بڑی ہوئی۔ یہ 8-10 انگوٹھیاں ایک آدمی پہنے ہوئے ہو، یہ حسن کے لیے نہیں، یہ عقیدے کا گندہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر میرے مقدر کو بدلیں گے۔ یہ نہیں، جو بھی ایسے ہیں، یہ ایک نہیں، جس انسان کی نیت میں یہ بات ہو کہ یہ پتھر میری قسمت بدلے گا، اس کا تو اللہ کی ذات سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے۔ یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پتھر کہاں پڑا ہوتا ہے؟ اور ایک پتھر سڑک پہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں، دیوار میں چنا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن ہر بشر کی طرح نہیں، وہ مقام جو نبی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، اور یاقوت کو جو مقام ملتا ہے وہ عام پتھر کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننے، آپ کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل سے نوازے۔ میں نے ایک مکان بنایا، اس کو کرائے پر لگا دیا، اس کا کرایہ میرے بھائی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے وسائل اور تنخواہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ پیسہ گھر میں والدہ کی بیماری اور بھائیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کیا اس پر، یعنی جو کرایہ مجھے ملتا ہے اور بچتا بھی نہیں، اس پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟